وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 24 سے 39، 1754 آج کا درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 24. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے پایا ان کو اور اس کی قوم کو جو سجدہ کرتی تھی سورج کو اللہ کے سوا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اب وہ راستہ نہیں پاتے. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، کیوں یہ سجدہ نہیں کرتے اس ذات کو. الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور اے لوگو تم جو کچھ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رب ہے عظیم عرش کا. سامعین اکرام، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے آ کے ملک سبا کی قوم کا حال بتا رہا ہے
اور وہی حال ہمارا ہے۔ یہ اسی لیے میں آپ کو ذرا بار بار آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ ملکہ سبا وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتی تھی، ہم بھی اللہ کے سوا دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سورج کی عبادت کرتے ہیں یا چاند کی عبادت کرتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے میری۔ ہم غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی اچھی طرح واضح طور پہ فرمائی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ او كما قال۔ یہ دیکھیں، یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، تھوڑا سا غور سے سنیں، اور یہی بات تو ایک ہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بات ایک ہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے سامنے جھک جانا، پھر اس کی شرک کی اقسام ہیں۔ ہندو جاتے ہیں مندر، ہم مسجد میں آ کے بظاہر ماتھا ٹیکتے ہیں اللہ کو، اور ہمارا دل تو کسی اور، ہم نے دل تو کسی اور کو دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، کام تو ایک ہی ہے۔ وہ لوگ بھی، ہندو لوگ بھی غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم بھی غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی دلیل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دل، دماغ، نظر، ہر چیز میں دنیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس پر ذرا آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے والدین، آباؤکم، بڑے جو ہیں تمہارے، اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ۔ اب یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راستے میں کوشش سے، تو اب تم عذاب کے قابل ہو، عذاب کا انتظار کرو۔ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اگر میں ایک سچی بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی بات کو ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری، ہم سب اس کے مصداق ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت سے زیادہ پیاری ہیں۔ دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، اللہ اور اس کے رسول، یعنی اس آیت کا ترجمے میں یہ میں نے آپ کو بتایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، اور اس کے راستے میں محنت سے۔ تو تم اب عذاب کے قابل ہو۔ دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کریں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، مقصود حیات ہمارا اللہ نہیں ہے، ہمارا مقصود غیر اللہ ہے، دنیا ہے، مادہ ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، اور اللہ کے راستے پہ تو ہم چل بھی نہیں رہے۔ دیکھیں، ایک راستے پر، میں نے گزشتہ اسباق میں سے ایک سبق میں میں نے کہا تھا کہ انسان دو متضاد سمتوں میں سفر نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک سمت میں آپ جائیں گے۔ ہم نے اپنی سمت درست کر لی ہے دنیا کی طرف، ہم دنیا دار ہیں، رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے راستے پر چلنا پسند ہے ہمارا۔ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں اسے۔ پھر اس کے راستے میں محنت کرنا، چیمانی دارت، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، ایسی محبت کہ آپ اللہ کے حکم کو مانیں اور رسول کے عمل کو اپنے لیے راہ عمل بنا لیں، ایسی محبت تو نہیں ہے۔
یہ تو زبانی دعوے ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں، اول تو دعوے بھی نہیں ہیں، ہمارا تو بس ایک غیر اعلانیہ دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ ہمیں صرف اور صرف دنیا کا مفاد چاہیے۔ اب پھر ساری یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، اور آج ہو چکی ہے۔ دین اسلام ہمارے لیے بے معنی ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو سوچنا، سمجھنا اور اس کی حقیقت کو جاننا۔ دیکھیں میں تو آپ سے کہتا رہتا ہوں نا کہ دیکھیں آج ہم یعنی دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں جس بات پر آپ کا یقین نہیں ہوتا اس بارے میں آپ سوچتے نہیں ہیں، یہ تو ایک ڈن بات ہے نا۔ جس بارے میں آپ کا یقین نہیں ہوتا، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں، تو اس کو آپ نہیں سوچتے، سوچنا پسند بھی نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے شادی کی ہے اور آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹے کی شادی کے متعلق آپ کیا سوچیں گے؟ یا اولاد آپ کو نہیں ہو رہی تو آپ اس کی یعنی کوئی اولاد نہیں ہو رہی، 3 سال گزر گئے یا 4 سال، آپ تو چاہتے ہیں کہ یعنی پھر ان کی تعلیم کے پلان بنانا یا ان کی شادی کے یا جو بھی، تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے آپ بے اولاد ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کرا، یہ میں ویسے ہی ایک مثال بنا رہا ہوں آپ کے لیے، ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتی آپ کی اولاد، جو بھی وجہ ہے میڈیکلی، تو آپ کا تو یقین ختم ہو گیا اپنے بارے میں اولاد کا۔ تو آپ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو آپ اس کی اولاد کے بارے میں کیا فکر، اولاد ہی نہیں ہوگی آپ کے خیال میں، یا ڈاکٹر میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے تو اس میں آپ کی اولاد نہیں ہوگی تو آپ سوچیں گے بھی نہیں اولاد کے بارے میں، یا ان کی اولاد کی مستقبل کے بارے میں، یا ان کی سکولنگ کے بارے میں، یا جو بھی ہے آپ نہیں سوچیں گے۔ اور اسی طرح معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ آخرت کا ہے، آخرت کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ آیا کون سے سوال ہیں؟ کیا میں نے ان کا جواب تیار کر لیا ہے؟ کیا وہ جوابات مجھے آتے ہیں؟ میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ قبر میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا۔ آپ کی تو ساری سوچیں دنیا تک محدود ہیں۔ اب میں نے ایسے بوڑھے دیکھے ہیں، اور عام طور پہ دیکھیں یہ بچہ بوڑھا جوان سب کی سوچ جو ہے دنیا کی ہے، اور ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے گھروں میں ہوں گے، ساری سوچیں ان کی دنیا کی، سارے باتیں دنیا کی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ تو دیکھیں سوچ سمجھ سے آپ کام لیں۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ تو میں نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، لیکن جو اس کی 26 نمبر آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ کلمہ طیبہ ہمارا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ، اور یہ ہماری یعنی ایمان کی بیس ہے، بنیاد ہے، لیکن ہم تو اسے نہیں جانتے۔ یہ صرف قوم سبا کا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ غیر کے سامنے جھکے ہوئے تھے اور سورج کی پوجا کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اگر سورج کے سامنے جھکے ہوئے تھے تو ہم مادے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مٹیریل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں۔ بہرحال میں آگے کا سبق پڑھتا ہوں۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہم ابھی دیکھے لیتے ہیں کہ تم سچ بولے ہو یا تم جھوٹ بولنے والے میں سے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا،
تم میرے یہ خط لے کر جاؤ ان کے پاس، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کی طرف ڈال دو، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر الگ ہٹ کر دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب وہ سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لکھ کر دے دیا، اور پرندے نے، ہدہد نے وہ جا کے ملکہ کے سامنے ڈال دیا، ملکہ کی گود میں ڈال دیا۔ قالت یا ایھا الملأ، اب دربار تھا تو ملکہ نے خط کھولا، پڑھا اور بولی، اے سردارو، اے اہل دربار، انی القی الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک بہت اہم خط پھینکا گیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے، مضمون کیا ہے، اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ مسلم کے دو معنی ہیں۔ مسلم دیکھیں، یعنی یہ ابھی آپ کو جاننا چاہیے کہ یعنی اعلاء کلمت الحق، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور آج بھی یہی ہے۔ تو مسلمان کی جب حکومت ہوگی تو یہ ظلم کو مٹائے گا، فساد کو ختم کرے گا، اور فسادی لوگوں سے جا کر ان کے سامنے دعوت پیش کرے گا، یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کے سامنے جا کے دعوت پیش کرنی ہے ہمیں۔ اور پہلا مطالبہ اسلام کا ہے کہ بھئی یہ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، بھائی بھائی ہیں۔ اگر تم نہیں کرتے تو اطاعت گزار ہو جاؤ، جزیہ دو ہمیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم مسلمانوں کی حکومت میں رہو۔ وَأْتُونِي مسلمین، اس میں مطلب کوئی آپ یہ سنگل مطلب نہ لے لیں کہ زبردستی وہ مسلمان کر رہے ہیں یا کہنے کر رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دونوں صورتیں ہیں، یعنی اطاعت گزار ہو کے آ جاؤ یا مسلمان بن جاؤ۔ اب ملکہ نے پوچھا درباریوں سے، قالت یا ایھا الملأ، اے ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں تمہارے معاملے کا فیصلہ، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، انہوں نے جواب دیا کہ ملکہ، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں۔ والامر الیک، اب فیصلہ، آگے فیصلہ آپ کا ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ یعنی دیکھیں، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، اور مشورہ، بعض لوگ تو آمر ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہیں اپنے مشیروں سے، وزیروں سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں طاقت تو ہے، وزراء نے کہا، جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ ہم لڑ تو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، آپ کیا ہمیں حکم دیتی ہیں۔ اب ملکہ جو تھی وہ سمجھدار تھی، یہ نہیں کہ غیرت میں آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایسا نہیں تھا، وہ سوچتی تھی، سوچ کی مالک تھی، ابھی آگے آئے گا اس کا تذکرہ۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں، افسدوها، تو اسے خراب کرتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور ان کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور وہ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر میں دیکھتی ہوں کہ میری ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، اب ایلچی آئے تحفے تحائف لے کے۔ فلما جاء، جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ تحفے تحائف پیش کیے۔ قال اتمدوننی بمال،
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میرے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ یہ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، یعنی وہ ہدیہ قبول نہیں کیا۔ ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ، اے سفیر واپس لوٹ جاؤ۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا مطالبہ تو ہدیوں کا نہیں تھا، میرا مطالبہ تو یہ تھا کہ تم اطاعت گزار ہو جاؤ، اور میں تمہارے یہ تحفے مجھے نہیں چاہیے، یہ واپس لے جاؤ، ہم تمہارے پاس اب آئیں گے۔ ارجع فلنأتینہم، ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے بجنود لا قبل لہم بہا، جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انہیں ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے اور وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ اب یہ جب پیغام پہنچا ملکہ کو، یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب یہاں تھوڑا سا مضمون ہے کہ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ اطاعت گزار ہو کے آئے گی، تو پھر انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جائے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی اس کا تخت جو ہے وہ کون لے آئے گا اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل عفریت یعنی جنات میں سے ایک قوی ہیکل یعنی مضبوط جن نے یہ کہا، انا آتیک بہ، کہ وہ میں آپ کو حاضر کر دوں گا اسے، قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، بولا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکرا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ فإنما یشکر لنفسہ، وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ ومن کفرا، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، بس میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ یہ آیت نمبر 40 میں تھوڑا سا مضمون ہے کہ جو بھی آپ نے سنا کہ تقریباً سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا یمن میں اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا فلسطین میں، شام و فلسطین میں ان کی حکومت تھی، تو پلک جھپکنے میں وہ شخص لے آیا۔ یہ کرامت تھی، اعزاز تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب وہ چاہے اعزاز سے نوازتا ہے۔ تو زیادہ اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بس یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، ھذا من فضل ربی، یعنی جب پلک جھپکتے میں وہ آ گیا۔ تو اب یہاں بس یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں کہ لقمان علیہ السلام
اس پر اترائے نہیں اور پھولے نہیں، تکبر نہیں کیا اور کہا یہ میرے فضل، یعنی آپ پہ جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، آپ پہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس وقت بھی آپ کو جو کچھ بھی ہے، مجھے جو کچھ بھی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری آنکھیں، کان اور ہاتھ پاؤں سب سلامت ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ میں تو انسان دیکھیں، مخلوق میں جو بھی حسن ہے، خوبی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا ارادہ اور اس کا فضل، بس۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے دیکھیں، باقی جو مجبور مخلوقات ہیں ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو مجبور ہیں، عقل نہیں ہے ان کے ساتھ، اور وہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا وہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، تو بہرحال ان کی سوچ محدود ہے، کھانا پینا اور بس جو بھی ہے نا۔ لیکن جو انسان ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، پھر اس کو ایکسٹرا نعمتیں دی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں سننے کی، دیکھنے کی اور سوچنے کی طاقت دی ہے، سوچنے کے لیے دل دیا ہے۔ تو بہرحال انسان اشرف المخلوقات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ جزائے اعمال اس کے ساتھ لازم ہے، ہر عمل کا بدلہ اسے ملے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آیت نمبر 39 تک ہمارا سبق ہے، اور یہ 40 نمبر انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ آخری آیت میں پڑھ لیتا ہوں، باقی اپنی تلاوت پھر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان نے کہا
اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ مالکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.